أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. حضرات، بہت کافی تاخیر ہو چکی ہے اور ابھی ہمارے بھائی عالی جناب مولانا طاہر جعفری صاحب قبلہ بڑی مدلل اور مفصل تقریر فرما چکے ہیں. اب اس کے بعد کسی تقریر کا کوئی محل نہیں ہے، لیکن بہرحال پروگرام یہ تھا کہ افتتاحی تقریر ہمارے طاہر جعفری صاحب کو کرنا تھی اور اس کے بعد چند جملے باب فضائل میں مجھے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنا ہے. میں نے سورہ کوثر کو سرنام سخن قرار دیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. عزیزوں، مفسرین نے کوثر کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ 3 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی بیان ہوئے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. دوسرے معنی بیان ہوئے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. اور تیسرے معنی بیان ہوئے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے. لیکن عزیزوں، اگر معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے یا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے یا کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے، تو اس کا فیصلہ لغت دیکھ کے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے آخری آیت میں کیا ارشاد فرمایا. اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، آپ کے دشمن روز قیامت پیاسے رہیں گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اگر کوثر سے مراد خیر کثیر ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، روز قیامت آپ کے دشمنوں کو ان کے شر کی سزا ملے گی. لیکن اللہ نے آخری آیت میں کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن ابتر ہیں، یعنی وہ ہیں جن کی نسل منقطع ہو گئی ہے. تو عزیزوں، اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کوثر کے معنی اولاد کثیر کے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عزیزوں مختصر سی تقریر ہے، لیکن ایک جملہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے کم یہ بات ضرور ثابت ہوئی کہ تولی کو ثابت کرنے کے لیے تبرے کا سہارا لینا پڑا۔ ایک صلوات پڑھا محمد وآل محمد۔ اور کیا کوثر کے معنی بیان کرنے کے لیے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے، ابتر کے معنی کا سہارا لینا پڑا کہ ابتر کا مطلب کیا ہے، ابتر کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب عزیزوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ تو اب یہ اولاد کثیر کے طور پر پیغمبر کو کیا ملا؟ تو پتہ چلا صرف ایک بیٹی، کون کا؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، جو رسول اللہ کی چہیتی بیٹی نہیں۔ یہ چہیتی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بھی سازشن استعمال ہوتا ہے کہ یہ کہو کہ چہیتی بیٹی، تاکہ باقی بیٹیوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ تو چہیتی بیٹی نہیں بلکہ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکلوتی بیٹی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ چہیتی بیٹی کا لفظ جو ہے یہ جان بوجھ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے اور بیٹیوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صرف بی بی فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، اور بی بی فاطمہ زہرا ہی سے رسول اللہ کی نسل آگے بڑھی۔ اب دیکھیں عزیزوں، بی بی فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے، نہ معلوم کتنی کتابیں تحریر کی ہیں، نہ معلوم کتنی دلیلیں پیش کی ہیں اس سلسلے میں کہ جناب فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ لیکن وہ ساری دلیلیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، ماشاءاللہ جن کو ذوق مطالعہ ہے انہوں نے کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا، اور جن کو سننے کا شوق ہے انہوں نے علماء ذاکرین سے بھی سنا ہوگا۔ ہمارے یہاں برابر اس چیز کو بیان کیا جاتا رہتا ہے۔ لیکن عزیزوں یہاں پر میں ایک بالکل الگ ہٹ کے دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی چار بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی زینب، ایک بیٹی کلثوم، ایک بیٹی رقیہ، اور کہتے ہیں چوتھی بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا۔ دیکھیے ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ شاید اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عداوت میں بھی معاملہ برابر ہے۔ اگر رسول اللہ کے لیے یہ عدد، اگر مولا علی کے لیے لوگوں نے یہ عدد اختیار کیا، آپ غور فرما رہے ہیں، تو بی بی فاطمہ زہرا کے لیے بھی وہی عدد اختیار کیا کہ چوتھی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد، جو وہاں وہی یہاں۔ لیکن آپ دیکھیں عزیزوں دنیا میں نہ معلوم کتنے سادات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور سادات صرف شیعوں میں نہیں ہیں، غیر شیعہ حضرات میں بھی بہت سے سادات ملتے ہیں۔ بریلوی سید بھی مل جائیں گے آپ کو، دیوبندی سید بھی مل جائیں گے، وہابی سید بھی مل جائیں گے، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، اہل حدیث بھی، سادات آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ ان کے نام کے ساتھ وہ ٹائٹل بھی لگے ہوں گے، نقوی اور جعفری اور عابدی اور کاظمی اور زیدی، یہ سارے ٹائٹل کے آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی سادات مل جائیں گے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کسی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ چاروں لائق ہوں، آپ غور کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، نہ معلوم کہاں آپ کو سادات مل جائیں گے۔ کسی سید سے آپ پوچھئے کہ تم سید ہو، کیوں سید ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے سید ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ جتنے سید آپ کو دنیا میں ملیں گے، کسی علاقے میں ملیں، ان کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگتا ہے۔ کوئی زیدی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی حسنی ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ جو حسنی ہے وہ امام حسن کی اولاد سے ہے، جو زیدی ہے وہ جناب زید شہید کے وسیلے سے امام زین العابدین کی اولاد ہے، جو عابدی ہے وہ دیگر بیٹوں سے ہمارے چوتھے امام کی اولاد سے ہیں، جو اپنے کو حسینی لکھتے ہیں وہ بھی اپنے کو امام حسین سے منسوب نہیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ جناب حسین الاصغر سے اپنے کو منسوب کرتے ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے، کیونکہ وہ بھی صاحب کرامت تھے، لہذا وہ اپنے کو حسینی لکھتے ہیں۔ تو جو حسینی ہیں وہ بھی چوتھے امام کی اولاد ہیں۔ کچھ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو باقری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جعفری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کاظمی ہیں، جو کاظمی لکھتے ہیں، کچھ اپنے کو موسوی لکھتے ہیں، کچھ اپنے کو تقوی لکھتے ہیں، وہ کچھ اپنے کو جوادی بھی لکھتے ہیں نویں امام کی اولاد سے، کچھ اپنے کو نقوی لکھتے ہیں۔ تو سید کیسے ملیں گے؟ کہ یہ نقوی، یہ تقوی، یہ جعفری، یہ رضوی، یہ کاظمی، یہ موسوی، یہ عابدی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ عابدی ہیں تو سید کیسے ہیں؟ رسول کی اولاد کیسے ہیں؟ کہ بھائی یہ عابدی ہیں یعنی امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یعنی رسول تک جو رشتہ گیا وہ بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے گیا ہے۔ یہ باقری ہیں تو یہ کیسے سید ہیں؟ یہ رسول کی اولاد کیسے؟ کہ یہ 5ویں امام کی اولاد ہیں، وہ چوتھے امام کی اولاد ہیں، وہ امام حسین کی اولاد ہیں،
اور امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، لہذا یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ رضوی ہیں، یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ بھئی یہ 8ویں امام کی اولاد سے ہیں، اور 8ویں امام 7ویں امام کے بیٹے، 7ویں امام 6ٹھے امام کے بیٹے، 6ٹھے امام 5ویں امام کے بیٹے، 5ویں امام 4تھے امام کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی سیدہ کے بیٹے، اور بی بی سیدہ رسول اللہ کی بیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، نظریہ کچھ بھی ہو، عقیدہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر اپنے کو سید لکھتا ہے تو اپنے کو منسوب کرتا ہے جناب فاطمہ زہرا سے، اپنا شجرہ جا کے ملاتا ہے جناب فاطمہ زہرا سے۔ میرا سوال ہے کہ اگر رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو کوئی تو سید دنیا میں سامنے آئے تو کہے میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں، یا فلاں بیٹی کی اولاد ہوں، یا فلاں بیٹی کی اولاد ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کوئی ایک سید تو آئے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور کیا ہم نے کوئی ایک سید تو سامنے آئے، لیکن کوئی سید ایسا سامنے نہیں آتا جو کہے کہ میں رسول کسی اور بیٹی کی اولاد ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ نہ بی بی سیدہ کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی ہے، نہ امام حسن اور امام حسین کے علاوہ رسول کا کوئی اور بیٹا ہے۔ اور عزیزوں، یہ امام حسن اور امام حسین کو جو ہم رسول کا بیٹا کہتے ہیں، یہ یوں ہی بیٹا نہیں کہتے، دنیا مانتی تھی کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام واپس آ رہے ہیں شام سے، اور راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے اس میں آگے جو سوالات ہیں، جو جوابات ہیں، وہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، اس میں داد ملتی ہے، لیکن کچھ چیزیں روا روی میں لوگ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھا یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ راہب ہے جو سال میں 1 مرتبہ اپنے دائر سے باہر نکلتا ہے، اور یہ سارا مجمع اسی کے انتظار میں جمع ہے۔ ہمارے امامین بھی ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ بوڑھا راہب اپنے دائر سے باہر نکلا، اسے سارے مجمع کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، سب کو غور سے دیکھا، پھر اس کے بعد اس کی نظر رکی تو ہمارے امامین پر رکی، اور اس نے کہا کہ آپ ہم میں سے نہیں لگتے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر پڑھا لکھا ہے تو نور کو اپنا جیسا نہیں کہتا۔ اس نے کہا آپ ہم میں سے نہیں لگتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی اپنا جیسا نہیں کہتا۔ اس راہب نے کہا کہ آپ پھر کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ میرا نام ہے محمد۔ تو جب فرمایا میرا نام محمد ہے تو اس نے کہا اچھا محمد اللہ کے رسول آپ ہی ہیں؟ اب وہ سال میں 1 بار باہر نکلتا تھا، اسے کیا معلوم کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول آپ ہی ہیں؟ لیکن نتیجے کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کسی بھی تاریخ میں جا کے دیکھ ڈالیے گا۔ کہا محمد اللہ کے رسول آپ ہی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں میں محمد کا بیٹا ہوں۔ تو جیسے ہی فرمایا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں تو اس راہب نے پوچھا کہ آپ حسن ہیں یا حسین ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو فوراً پوچھا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آگے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا آپ حسن ہیں یا حسین ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس نے یہ کیوں پوچھا کہ آپ حسن ہیں یا حسین ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راہب تھا، نصرانی تھا، لیکن یہ بات مشہور تھی اور وہ بھی جانتا تھا کہ رسول کے 2 ہی بیٹے ہیں، یا حسن ہے یا حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ 2 ہی بیٹے ہیں، یا حسن ہے یا حسین ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں حسن ہوں نہ میں حسین ہوں، بلکہ میں حسن کا نواسا ہوں، حسین کا پوتا ہوں، میں محمد باقر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں محمد باقر ہوں۔ اور دیکھیے عزیزوں، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن کی نسل میں امامت نہیں چلی، اور کبھی کبھی اس سلسلے میں لوگ دلیلیں بھی پیش کرنے لگتے ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے ضعیف واقعات بھی پیش کرنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں امام حسن کی نسل میں امامت نہیں چلی۔ یہ کس کمقل نے آپ سے کہہ دیا کہ امام حسن کی نسل میں امامت نہیں چلی؟ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ہمارے 5ویں امام جو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور امام حسن کی بیٹی ہیں جناب ام الولد جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فرمانا ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی امام حسن کے پوتے ہیں، امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ محسوس کریں تو آج ہی یہ جملہ کہنے کا موقع ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امامت نسل حسن میں ویسے ہی چلی جیسے نسل رسول میں چلی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلا صلوات
محمد والے ویسے ہی چلے جیسے نسل رسول کا چلے. ان کا بھی نواسا ہے امام. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد والے بس عزیزوں. ماشاء اللہ شعراء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارا چھوٹا بھائی اس نے محفل منعقد کی ہے. خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہتر سے بہتر طریقے سے یہ اس طرح کی خدمات انجام دیں. بیرونی شعراء کرام بھی تشریف لے آئے ہیں. بہرحال بہت جلدی محفل کا انعقاد کیا گیا لہذا لوگوں تک زیادہ اطلاع نہ ہو پائی, لیکن بہرحال جتنے لوگ بھی آ گئے خدا کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے. سننے والے حضرات آئے ہیں تو آپ ابھی شعراء کرام کو سماعت فرمائیں گے. بہترین شعراء کرام ہمارے بڑے بھائی جناب گلشن بجنوری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, ہمارے رشی صاحب بھی ہیں, ہمارے بھائی کلیم اصغر صاحب جب بھی زیارت میں بھی ہمارے ساتھ تھے یہ بھی تشریف لائیں, اور ہمارے سیتا پوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو آپ حضرات ان لوگوں کو سماعت فرمائیں گے اور مقامی شعراء کرام بھی ہیں. تو بس عزیزوں میں اپنی بات کو تمام کروں, لیکن صرف ایک چیز میں نے پنجتنی کے امام باڑے میں جو پیغام حسینی کی طرف سے محفل ہوتی ہے اس میں بھی عرض کی تھی. اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں کہ امام حسن کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب چیز ملتی ہے کتابوں میں. قسم خدا کی ہو سکتا ہے کبھی آپ نے نہ سنی ہو تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عجیب و غریب چیز ملتی ہے امام حسن کے سلسلے میں کہ امام حسن علیہ السلام کے جہاں بہت سے اوصاف تھے, بہت سے کمالات تھے, بڑی شان تھی امام حسن علیہ السلام کی. دیکھیں اس بات کو آپ سمجھیے گا, محسوس کیجئے گا. انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کیا تو میری ساری محنت وصول ہو جائے گی, اور آپ اتنی دیر سے جو یہاں بیٹھے ہیں یا آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہو جائے گا اگر یہ ایک جملہ باقاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. قبل و کعبہ بھی تشریف فرمائیں, ہمارے بھائی ممتاز علی صاحب بھی تشریف فرمائیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ امام حسن کی ایک شان یہ بھی تھی کہ خود امام حسن خود قرآن کی تلاوت کریں, یعنی وہ خود قرآن کی تلاوت کریں یا کوئی اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے, یعنی خود تلاوت کریں یا کوئی اور امام حسن کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے. جب کوئی شخص بھی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کرتا تھا جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, اے مومنین, اے اہل ایمان. تو جیسے ہی کوئی اس آیت کی تلاوت کرتا تھا یا آیت کے اس ٹکڑے کی تلاوت کرتا تھا تو امام حسن فوراً کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. ایک صلوات پڑھا محمد والے بھائی, ایک صلوات اور پڑھا محمد والے. فوراً کہتے تھے امام حسن علیہ السلام, ایک صلوات اور پڑھا محمد والے. سمجھ رہے ہیں, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد صرف اور صرف آل محمد ہے. اور کیا آپ نے آل محمد ہیں, اس لیے کہ مثلا ناظم محفل اگر گلشن بجنوری صاحب کو آواز دے گا تو ہمارے کلیم اصغر صاحب نہیں بلند ہو جائیں گے پڑھنے کے لیے. جس کو پکارا جائے گا وہی تو آئے گا سامنے ہے, آپ غور فرمانا, وہی تو لبیک کہے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تو جب بھی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو تو رسول کا نواسا کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ آواز دیتا ہے تو آل محمد ہی لبیک کہنے والے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھا محمد والے. ابھی آپ دعائیں بھی کر رہے تھے, آئیے ہم بھی دعا کریں. امام حسن علیہ السلام کا جشن ہے, ان سے بڑا کوئی سخی نہ ہوگا, ان سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہ ہوگا. عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آل محمد سے مانگو تو اللہ سے ملتا ہے, آل محمد سے مانگو تو اللہ سے ملتا ہے. ہم نے تو عجیب منظر دیکھا کہ مسجد النبوی میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کہہ رہا پروردگار مجھے 10,000 درہم عطا کر دے. رو رو کے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا پروردگار میں قرض دار ہو گیا ہوں اور جن کا باقی دار ہوں, جن کا قرض دار ہوں وہ روزانہ گھر گھیرے ہوئے ہیں, روزانہ آ کے دق الباب کرتے ہیں, میں ذلیل ہو رہا ہوں, رسوا ہو رہا ہوں, رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, کہہ رہا پروردگار مجھے 10,000 درہم ابھی ابھی عطا کر دے, ابھی ابھی عطا کر دے. بس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, کسی اور طرف متوجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں میں ایک تھیلی آئی, اس میں 10,000 درہم تھے. کیا سن رہا ہے یہاں, غور کیا آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھیلی آ گئی تو وہ پلٹ کے تو دیکھے گا نہیں, اس نے فوراً تھیلی ایک گوشے میں رکھی اور سجدہ خالق میں شکرانے کے طور پہ جھک گیا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے فوراً میری دعا کو قبول کر لیا. جیسے ہی میں نے تجھ سے سوال کیا فوراً تو نے 10,000 درہم عطا کر دیے. عزیزوں اللہ کا شکر ادا کر کے وہ تھیلی لے کے جب مسجد سے باہر نکلا اور لوگوں سے بیان کیا کہ میں مسجد میں دعا کر رہا تھا اور آج تو عجب معجزہ ہوا کہ اللہ نے فوراً مجھے 10,000 درہم عطا کیے. تو لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم, جب تو دعا کر رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام آئے اور انہوں نے تیرے ہاتھ پر 10,000 درہم کی تھیلی رکھ دی. ایک صلوات پڑھا محمد والے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان سے مانگو تب بھی یہی دیتے ہیں اور اللہ سے مانگو تب بھی یہی دیتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. نہیں سمجھتا. تو آئیے ایسے سخی کے سلسلے کی محفل ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگار جو واسطہ سرکار سبت اکبر کا، تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کی دل مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک باوت بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.